ریورن فادر محبوب ایورسٹ FM کیپ، وہ چراغ جو پتھروں میں بھی دعا اگا گیا، وہ چراغ جو پتھروں میں بھی دعا اگا گیا، اس کا چراغ وفا کا سفر ابد۔ بعض انسان اپنی عمر برسوں میں نہیں بلکہ اپنے کردار کی خوشبو، اپنی دعا کی حرارت، اپنی خدمت کی وسعت، اپنے عشق مسیح کی گہرائی اور اپنے قدموں کے چھوڑے ہوئے نقوش سے ناپتے ہیں۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو صرف ایک شخص نہیں جاتا بلکہ اخلاص کا ایک باب بند، وفا کا ایک چراغ گل اور تاریخ کا ایک روشن ورق ہمیشہ کے لیے یادگار بن جاتا ہے۔ ریورن فادر محبوب ایورسٹ FM کیپ بھی انہی نابغہ روزگار، درویش صفت، خدا رسیدہ اور مسیح کے عاشق خادموں میں سے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی انجیل کی خوشبو بکھیرنے، خدا کے لوگوں کو سنوارنے، کلیسیاؤں کو تعمیر کرنے، مقدسہ مریم کی زیارتیں اور پہاڑیاں قائم کرنے اور بے شمار دلوں کو ایمان، امید اور محبت سے روشن کرنے میں گزاری۔ ان کی زندگی فرانسسکن سادگی، کیپوچن فروتنی، مبلغانہ جوش، صوفیانہ خاموشی اور روحانی وقار کا ایسا حسین امتزاج تھی جو پاکستان کی مقامی کلیسیا کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ میری یہ گفتگو، میرا یہ میسج محض ایک تعزیتی نہیں بلکہ ایک ایسے مقدس سفر کی داستان ہے جس میں محبت عبادت بن گئی، خدمت دعا بن گئی، تعمیر تبلیغ بن گئی اور خاموشی خود ایک زندہ منادی میں ڈل گئی۔ یہ ایک ایسے خدا کے خادم کو سلام عقیدت ہے جس نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا کہ مقدس لوگ صرف ممبروں پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں، گلیوں، بستیوں، کلیسیاؤں اور آنسوؤں کے درمیان بھی جنم لیتے ہیں۔ آج کلیسیا ایک عظیم راہب، ایک شفیق کاہن، ایک روحانی استاد، ایک بے مثال مبلغ، ایک عظیم معمار اور ایک سچے فرانسسکن فرزند سے محروم ہوئی ہے۔ مگر ایسے خدا کے بندے کبھی مرتے نہیں۔ وہ اپنی دعاؤں، اپنی تعلیم، اپنی محبت، اپنی تعمیر کردہ مقدس مقامات اور اپنی روشن یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اے وفا کے مسافر، تم نے زمین پر خدا کا گھر تعمیر کیا، اب خدا نے آسمان میں تمہارے لیے ابدی گھر تیار کر دیا ہے۔ بعض لوگ وقت کی کتاب میں صرف تاریخیں نہیں ہوتے بلکہ تاریخ کا رخ بدلنے والے عنوان ہوتے ہیں۔ بعض انسان عمر نہیں گزارتے بلکہ زمانوں کو جینے کا سلیقہ سکھا جاتے ہیں۔ کچھ ہاتھ عمارتیں بناتے ہیں، مگر کچھ ہاتھ انسان بناتے ہیں۔ کچھ لوگ دیواریں اٹھاتے ہیں مگر کچھ دلوں میں ایمان کے مینار تعمیر کرتے ہیں۔ ریورن فادر محبوب ایورسٹ بھی انہی نایاب شخصیات میں سے تھے۔ ان کی رحلت صرف ایک کاہن کی رحلت نہیں بلکہ پاکستان کی مقامی کلیسیا کے ایک درخشاں باب کا اختتام ہے۔ ایک ایسا باب جس کے ہر صفحے پر دعا لکھی ہوئی تھی،
ہر سطر میں خدمت، ہر لفظ میں عاجزی، ہر جملے میں محبت اور ہر نقطے میں مسیح کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مقدس فرانسس آف اسیسی کی سادگی، مقدس یوسف کی خاموش خدمت، حضرت موسیٰ کی قیادت، حضرت داؤد کی عبادت، مقدس پالوس کے مشنری جوش اور مقدس یوحنا کے عشق مسیح نے ایک وجود میں جمع ہو کر پاکستان کی سرزمین پر سفر کیا ہو۔ 18 جنوری 1951 کو ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولنے والے اس مبارک فرزند کے والد ایک ممتاز کیٹیکسٹ تھے۔ شاید اسی لیے بچپن ہی سے انجیل ان کے لہجے میں، دعا ان کی سانسوں میں اور خدمت ان کی رگوں میں شامل ہو گئی تھی۔ ان کے ننیال کا تعلق چادر چک مریم آباد سے تھا، جبکہ آبائی تعلق لالا سینٹر مقدس روکس پیر کے گرجا گھر پسرور سے تھا۔ یوں ان کی شخصیت میں پنجاب کی مٹی کی سادگی، ایمان کی خوشبو ایک ساتھ مہکتی رہی۔ جب انہوں نے 14 اپریل 1973 کو کیپوچن برادری میں پہلی نظر پیش کی، یعنی داخل ہوئے، تو گویا انہوں نے اپنی پوری زندگی خدا کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ 21 مئی 1977 کو دائمی نظر کے ذریعے اس عہد کو ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی، اور 18 مئی 1979 کو کاہن بن کر مسیح کے مذبح کا ایسا خادم بنے جس نے آخری سانس تک اپنے عہد کو سنبھالا، عہد کو نبھایا۔ وہ پاکستان کے پہلے کیپوچن کاہن تھے، لیکن ان کی عظمت اس پہلے ہونے میں نہیں تھی، بلکہ اس میں تھی کہ انہوں نے آنے والوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ وہ خود منزل نہیں بنے، بلکہ دوسروں کو منزل تک پہنچانے والا راستہ بن گئے۔ وہ ایک معمار، ایسا معمار جو صرف اینٹوں کا نہیں۔ ریورنڈ فادر محبوب ایورسٹ نے بے شمار کلیسیاؤں کی تعمیر، مرمت، توسیع میں اپنا حصہ ڈالا، مگر ان کی اصل تعمیر انسان تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کلیسیا صرف پتھروں سے نہیں بنتی، بلکہ ایمان سے بنتی ہے۔ وہ صرف عمارتیں نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ امید اٹھاتے تھے۔ وہ صرف چھتیں نہیں ڈالتے تھے، بلکہ بے شمار ٹوٹے ہوئے دلوں کو پناہ دیتے تھے۔ صرف پہاڑیاں تعمیر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر گراٹوں میں مقدسہ مریم کے وسیلے سے لوگوں کے دلوں میں دعا کے چراغ روشن کرتے تھے۔ پاکستان میں جہاں جہاں مقدسہ مریم کے خوبصورت پہاڑیاں، زیارتیں، گراٹوں اور دعائیہ مقامات نظر آتے ہیں، وہاں ان کی خاموش محبت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ مقدسہ مریم کے سچے عاشق تھے۔ اگر کسی ایک وصف میں ان کی پوری شخصیت سمٹ سکتی ہے تو وہ تھا عشق مقدسہ مریم۔ وہ جانتے تھے کہ ماں مقدسہ مریم ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرف لے جاتی ہے، اسی لیے انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقدسہ مریم کی مقدس پہاڑیاں تعمیر کی تاکہ لوگ وہاں آ کر دعا کریں، سکون پائیں، اپنے آنسو بہائیں اور اپنے دل خدا کے سامنے کھول دیں۔ ان کے تعمیر کردہ گراٹو، پہاڑیاں، گرجا گھر صرف سیمٹ اور پتھر کے ڈھانچے نہیں، بلکہ ایمان کے چشمے ہیں۔ وہ ایک روحانی معلم تھے۔ ریورنڈ فادر محبوب ایورسٹ بہت بڑے عظیم ریٹریٹ ماسٹر تھے، ریکولیکشن پریچر تھے۔ وہ واعظ نہیں کرتے تھے، دلوں پر دستک دیتے تھے۔ وہ صرف الفاظ نہیں بولتے تھے، روحوں کو بیدار کرتے تھے۔ ان کی خاموشی بھی درس دیتی تھی، ان کی مسکراہٹ بھی انجیل تھی، ان کی دعا بھی تبلیغ تھی۔ وہ ایک عظیم مشنری تھے،
عظیم مشنریوں کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے بیلجیم مشنریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا۔ انہوں نے مختلف پیرشز میں برسوں خدمت کی۔ مقدس روکس پیرش کسرور، مقدس جوزف پیرش اٹاری، مقدس جیمز پیرش سیالکوٹ کینٹ، مقدس فرانسس آف اسیسی پیرش حافظ آباد، مقدس جوزف اینڈ مریم پیرش مریم آباد، مقدس فرانسس آف اسیسی پیرش کوٹ لکھپت اور ساہو والا سیالکوٹ میں ان کی بے شمار خدمات ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے اداروں میں پیرشز میں ان کی خدمات نمایاں اور عظمت رکھتی ہے اور اپنی مثال آپ ہیں۔ جہاں بھی گئے وہاں صرف ایک پیرش نہیں بدلی بلکہ پورا ماحول بدل گیا۔ وہ 2 مرتبہ کیپوچن کسٹس یعنی سردار منتخب ہوئے، جو ان کی قائدانہ صلاحیتوں اور برادری کے اعتماد کی روشن علامت ہے۔ ریورنڈ فادر محبوب ایورسٹ ایک چلتی پھرتی تاریخ تھے۔ پاکستانی کلیسیا کی مقامی تاریخ شاید ہی کوئی ان سے بہتر جانتا ہو۔ وہ صرف واقعات یاد نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے پس منظر، ان کی روح اور ان کے اثرات بھی بیان کرتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھنا گویا پاکستان کی کلیسیائی تاریخ کی زندہ لائبریری میں بیٹھنے کے مترادف تھا۔ میری یادوں کا محبوب فادر۔ مجھے 3 دفعہ ان کے قریب بیٹھنے اور رہنے کا شرف ملا۔ پہلی مرتبہ جب میں یوحنا آباد فلوسافیکل سیمنری میں داخل ہوا، دوسری مرتبہ جب وہ مریم آباد کے پیرش پریسٹ تھے، میرے پیرش پریسٹ تھے، اور چھٹیوں میں جب سیمنری سے چھٹیاں ہوتی تھیں ان کے پاس جاتے تھے، ملتے تھے، پیرشز کے کام کرتے تھے۔ تیسری مرتبہ 2015 سے 2016 میں سیالکوٹ کینٹ میں، جہاں ہم نے اکٹھے وقت گزارا، کھانے کھائے، گفتگو کی، دعا کی، ہنسے اور بہت کچھ سیکھا۔ ان کی گفتگو میں علم تھا، تجربہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ دعا رہتی تھی، ان کی زبان پر ہمیشہ امید ہوتی تھی۔ ان کا انتقال ایک خاموش زلزلہ۔ 27 جولائی 2026 کو جب ان کے وصال کی خبر آئی تو محسوس ہوا جیسے پاکستان کی کلیسیا کا ایک مضبوط ستون خاموشی سے آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ لیکن ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے وفادار خادم مرتے نہیں، وہ صرف زمین کی خدمت سے آسمان کی عبادت میں منتقل ہوتے ہیں۔ آج یقیناً پاکستان نے ایک اور مقدس خادم کا استقبال کیا ہوگا۔ آج یقیناً آسمان نے ایک اور مقدس خادم کا استقبال کیا ہوگا، اور شاید خداوند نے مسکرا کر فرمایا ہوگا، شاباش اے اچھے اور وفادار خادم، تو تھوڑے میں وفادار رہا، اب اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ کیپوچن برادری کے نام۔ محترم کیپوچن برادران، آج آپ نے صرف اپنے بزرگ بھائی کو نہیں کھویا بلکہ اپنی تاریخ کا ایک سنہرا باب خدا کے حوالے کیا ہے۔ مگر ایسے چراغ بجھتے نہیں، ان کی روشنی نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ فادر محبوب ایورسٹ کی سادگی، عاجزی، محبت، مشنری جذبہ، مقدسہ مریم سے والہانہ عقیدت اور محبت اور فرانسسکن روح ہمیشہ آپ کی برادری کی شناخت رہے گی۔ ہم پوری کیتھولک کلیسیا کی جانب سے آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ خدا آپ سب کو صبر عطا فرمائے۔ میرا سلام۔ سلام ہو اس پیشانی پر جو ہمیشہ دعا میں جھکی رہی۔ سلام ہو ان ہاتھوں پر جنہوں نے کلیسیا تعمیر کی۔ سلام ہو ان قدموں پر جو انجیل کے لیے چلتے رہے۔ سلام ہو
اس دل پر جس میں ہر غریب کے لیے جگہ تھی۔ سلام ہو اس زبان پر جس نے ہمیشہ امید دی۔ سلام ہو اس زندگی پر جس نے خاموش رہ کر ہزاروں دلوں کو خدا تک پہنچایا۔ فادر محبوب ایورسٹ، آپ نے ہمیں سکھایا کہ مقدس ہونا شور مچانا نہیں بلکہ خاموشی سے خدا کے لیے جلتے رہنا ہے۔ آپ ہماری دعاؤں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آپ کے گراٹو، آپ کی بنائی ہوئی پہاڑیاں، چرچز، آپ کی کلیسیائیں، آپ کے شاگرد، آپ کی دعائیں اور آپ کی یادیں ہمیشہ پاکستان کی کلیسیا میں زندہ رہیں گی۔ اے خداوند، اپنے وفادار خادم کو ابدی آرام عطا فرما اور دائمی نور ان پر چمکتا رہے، اور وہ تمام مرحوم ایماندار تیری رحمت کے وسیلہ سے ابدی سلامتی میں آرام پائیں۔ آمین۔ آپ رخصت نہیں ہوئے۔ آپ پاکستان کی کلیسیا کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں۔ آپ ایک ایسا چراغ تھے جو بجھا نہیں بلکہ ہزاروں چراغ روشن کر گیا۔